آپ نے ایک تجویز دی تھی وہ اس پر عمل نہیں ہوا اور قائم مقام گورنر جو ہے وہ نومینیٹ نہیں ہوا، اور آج تو پھر پی ٹی آئی کے ہمارے فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور حمزہ صاحب سے قبضہ جو ہے چھڑانا ہے پنجاب کا. تو اب یہ کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے موو ہوں گی؟ جی اس وقت تو شامی صاحب صورتحال یہ ہے کہ وہ کل غالباً جو ان کی 5 رکنی بینچ ہائی کورٹ میں ان کی تینوں اپیلیں لگی ہوئی ہیں، تو جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی، ان پر کاروائی مکمل نہیں ہوتی، آرڈر نہیں ہوتا، تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. ٹھیک، تو پہلے یعنی لارجر بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کرے گا؟ جی جی بالکل بالکل یہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے جو انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں اس میں تو یہ کہا ہے نا کہ جی ان کی جو الیکشن ہے وہی غلط ہے، اور جو ان کو عہدہ دیا گیا وہ بھی اسپیکر نہیں دے سکتے تھے، اور یہ چیف منسٹر ہے ہی نہیں. تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ کیسے پتہ نہیں، مطلب کہ ویسے تو کوئی بھی جا کے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر سکتا ہے، مگر غالباً اگر دائر کریں گے بھی تو سپریم کورٹ سے یہی کہا جائے گا کہ جی پہلے آپ وہاں تو ہائی کورٹ کا تو فیصلہ کروائیں. ٹھیک، تو اب آپ کے خیال میں بس ہمیں پنجاب میں انتظار کرنا چاہیے، اور وہ 21 دن اور پھر 7 دن یہ ان کا انتظار کرنا چاہیے، یا کوئی اقدام ہو سکتا ہے؟ یا اگر تو یہ گورنر مقرر کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں فوری طور پر ایک ایکٹنگ گورنر تو مقرر کر سکتے ہیں. صدر مملکت نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں کہ چیمہ ابھی تک گورنر نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ بلیغ الرحمان صاحب کی جو انہوں نے سمری بھیجی ہے اس کو منظور نہیں کرے گی. تو اس صورتحال میں اگر یہ چاہیں، اگر یہی تجویز ان کو ملے فرام دی لیگل، آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ آرٹیکل 49 کے تحت، آرٹیکل 49 اور آرٹیکل 101 کے تحت یہ ایکٹنگ گورنر مقرر کر سکتے ہیں. آج رات کر سکتے ہیں، کل صبح کر سکتے ہیں. یعنی چیئرمین سینٹ کو کہہ سکتے ہیں یا اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں؟ چیئرمین سینٹ کو، یا اگر چیئرمین سینٹ بھی نہیں مانتے تو اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ حکم دے دیں، کیونکہ صدر مملکت انکاری ہیں، اور گورنر کا جو عہدہ ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں. تو آپ کسی بھی ریٹائرڈ جج کو یا کسی اور کو آپ ایکٹنگ گورنر کا چارج دے دیں، جب تک کہ وہ 15 دن یا اس کے بعد 10 دن پورے نہیں ہوتے، جس کے بعد بلیغ الرحمان صاحب خود بخود گورنر مقرر ہو جائیں گے. ٹھیک، تو اگر حمزہ صاحب جو ہیں اب ان کے الیکشن کی کیا صورت ہوگی اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے تو؟ اس میں یعنی 25 ارکان نکال دیے جائیں؟ جی ان کو نکالنے سے پہلے یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ جو ابھی تک تفصیلی آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں آیا، جو میں نے شارٹ آرڈر پڑھا تو اس سے ایک نقطہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آگے سے اس پر عمل ہوگا یا جو الیکشن ہو چکی ہے اس پر بھی یہ عمل ہوگا، یعنی مؤثر بے ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ جی از اٹ پروسپیکٹو یا ریٹروسپیکٹو؟ اگر تو یہ میرے خیال میں یہ معاملہ واپس کورٹ میں چلا جائے گا، یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، کہ یہ تشریح کر دیں کہ یہ کب سے نافذ ہے یا مؤثر ہے. یہ کب سے نافذ ہے. اگر تو پروسپیکٹو، ویسے تو جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پروسپیکٹو ہوتے ہیں، یعنی آگے سے، مگر آگے سے ان پر عمل ہوتا ہے، مگر سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ حکم دے کہ جی یہ ریٹروسپیکٹو ہوگا. تو اگر تو ریٹروسپیکٹو ہے تو پھر جو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ الیکشن کا سوال آ جاتا ہے، اور پھر نمبرز گیم بن جاتا ہے کہ کس کے ووٹ زیادہ ہیں، 173 ہیں یا 172 ہیں. مگر اس میں ظاہر ہے کہ اگر اس طرف 25 ووٹ نہیں گنے جاتے تو دوسری طرف وہ 5 ووٹ بھی جو پی ایم ایل این کے ایم پی ایز ہیں جو کہ
پارٹی کی جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا سر. جی 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 وہ بھی نہیں گنے جاتے. تو بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹو فنش ہو جائے گی پنجاب.